دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الاول کے دوسرے ہفتے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والو، ایک احادیث مبارکہ کے اندر ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات بھی کریں اور اللہ رب العزت کے لیے روزہ بھی رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور صدقہ و خیرات تو آپ ویسے ہی ہر مہینے کرتے تھے، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، تو ہم لوگوں کو بھی نبی پاک کی اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کیا کریں۔ میں آپ لوگوں کو بارہا ویڈیوز میں بتاتا ہوں اپنی کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار ضرور کر لیا کریں۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات کو قبول کروا لیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، دوسرا ہفتے کا دن ہے، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاتا اور مصلی سے آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹوں کو نکال کر آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ چند منٹ کا وظیفہ، یہ چند منٹ کا عمل آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ آج اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لیں گے تو اپنی زندگیوں کو سنوار لیں گے، اپنے آپ کو بہتر مستقبل کی طرف لے جائیں گے، اپنے رزق کو وسیع و عریض کر لیں گے، اپنے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیب کو چمکا دیں گے۔
کیونکہ یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے، یہ مدینہ نبی پاک کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی قدر و قیمت باقی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا اس لیے ہے، لیکن اس مہینے میں صحائب قرآن خود نازل ہوئے، جن پر قرآن نازل کیا گیا وہ اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو سوچیں اس مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ آج اگر آپ لوگ اپنے بن قسمت کے تعلق کو کھلوانا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگ پورے نیٹ پر سرچ کر لیں، آپ لوگوں کو اس طرح کا مستند وظیفہ کبھی کسی اور نے نہیں بتایا ہوگا۔ جس طرح سے میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے ویوز کے چکر میں، لیکن کوئی بھی آپ لوگوں کے دکھ اور تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں روحانی علاج کا سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز اسٹارٹ کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کو خود بہت سکون ملنے والا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جب بھی مجھے حکم آئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے میں لازمی حاضر ہو جاؤں گا۔ اب بہت سارے لوگ بولیں گے تم کیا ولی ہو جو اللہ کا حکم آئے گا؟ بات یہ استخارہ کے ذریعے ہمیں حکم دیا جاتا ہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہی حکم ارشاد فرمائیں گے تو ہی میں آپ لوگوں کے روبرو آ سکتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے لازمی چند منٹ نکال کر یہ خاص اور مجرب وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آؤں جو پہلے سے آزمایا ہوا ہو، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرا صرف یہی مقصد ہے، میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور ہر کسی کو اجازت بھی عام ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا پھر نیپال میں ہیں، عمان میں ہیں، جاپان، مسقط، یا دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق ہے، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، جب آپ لوگوں کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آپ لوگوں کے ملک میں آ جائے، تو پھر آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تب بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 1-2 منٹ نکال کر بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تقدیر آپ لوگوں کی ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ لو۔ حضور کی آمد کے مہینے میں آپ لوگ خوشخبری آپ لوگوں
کو مل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 بار وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی خوشخبری انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کے لیے پڑھیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، حضور کی ولادت کے دن میں آپ نے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا اور آپ کے ہر ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ غیبی فرشتہ رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی چاہے تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو رات جاگ کر بھی تہجد کے وقت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت سب سے زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ پوری رات میں گیم کھیل رہا ہوں یا میں نوکری کر رہا ہوں، میری تہجد کی ضرورت اللہ پاک کو کیسے ہوگی، مجھے فضیلت کیسے ملے گی۔ اللہ والوں، آپ کو نائٹ ڈیوٹی میں لگایا، ہو سکتا ہے یہ رب کی حکمت ہو، رب چاہتا ہے کہ آپ سے تہجد پڑھوائے، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کام میں ہی لگا دیا۔ تو اللہ والوں، بہتر ہے کہ آج اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرو، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، اپنے آپ کو اس موقع کو غنیمت جانو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کی وہ یقین کریں عیش اڑاتے ہیں۔ دولت ان کی کامیابیاں ان کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے۔ 100% گارنٹی سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ رب کریم ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مقدر والا، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، اور بتائے گئے طریقے سے اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل کو ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں یہ ڈیٹ آ جائے اور یہ مبارک دن آ جائے، ہفتے کا دن آ جائے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آ جائے، تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا الہی، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک مہینے کا واسطہ، اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا واسطہ۔ آج تیرے در پر جو بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کا صدقہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے۔ جو بھی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہے بھیکاری ہے فقیر ہے، مولا کریم تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ، آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے صدقہ، آج سیدہ کائنات کی چادر کا واسطہ، آج بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آج بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تو دلوں کے راز کو خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، ہر مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا، جو میری بہنیں اپنے منہ سے اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا رشتہ جلدی کروا دیں، ہماری شادی جلدی کروا دیں، ہمارا نکاح جلدی کروا دیں، میرے مولا کریم ان کے ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈال دے اور ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب اور بہترین رشتے اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں
شادی شدہ ہیں، سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر گالیاں بک رہا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہا، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، میرے مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان قائم و دائم فرما دے، میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو قوت و غلبہ نصیب فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جس مقصد کی نیت کرو گے مل جائے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے تو گاڑی ملے گی، شادی گھر سے نجات، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا۔ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص نام ہے جسے یا جبارو کہتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، اللہ پاک کے یہ دو خاص نام یا جبارو یا قہارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا جبارو اور یا قہارو اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یہ جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی دشمن ہیں، آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی نظر بد ہے، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، سب کی سب اس نام کی برکت سے جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ آپ کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، آپ کی دکانیں چل نہیں رہیں، معاملات میں آسانیاں ہو نہیں رہیں۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو جب آپ لوگوں کی زبان حال سے نکل رہا ہو، اپنے دشمن کو ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کا نہ تو کوئی دشمن ہے، نہ تو کوئی پریشانی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اپنی غریبی کو ذہن میں رکھیں کہ میرے مولا میں بہت غریب ہوں، میں اب غریب نہیں رہنا چاہتا، مجھے نواز، مجھے عطا کر تاکہ میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں اور میں اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کروں۔ اللہ والوں، اس نیت سے اس عمل کو کریں۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، کیونکہ یہ نام، یہ اسم اعظم بہت زیادہ جلالی ہیں، یہ نام بہت جلال والے ہیں۔ آپ کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیں گے، اور تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دیں گے۔ آپ لوگوں نے یا جبارو یا قہارو کو صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز یعنی 41 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ جب آپ لوگ یا جبارو یا قہارو کو پڑھ لیں،
اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو، جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جو بندہ نبی پاک کے بتائے ہوئے وظیفے کو، یعنی نبوی وظیفے کو آج کے دن کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، ایسی ایسی جگہوں سے آسانیاں فرمائیں گے کہ وہ خود حیران اور پریشان رہ جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص شریف کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن 3 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگ جلدی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، آپ نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جس طرح سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے پڑھیں، یعنی آپ لوگ قرأت کے انداز میں، جو تلاوت ہوتی ہے، قرأت ہوتی ہے، اس کے انداز میں پڑھیے گا، آپ لوگ روانگی سے نہیں پڑھیے گا، جیسے تلاوت کی جاتی ہے تیز تیز، ایسے نہیں، آرام آرام سے پڑھیں، جتنی زیادہ آرام سے پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ اللہ پاک کے 3 نام ہیں، اور تینوں نام بہت زیادہ بہترین نام ہیں، ان تینوں نام کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے میں آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں، یہ 3 نام، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ اللہ والو، اگر ہماری زندگی میں صرف ایک بار ہمارے اوپر نظر کرم ہو جائے، ہم پر صرف ایک بار نظر رحمت ہو جائے، تو ہماری پوری زندگی سنور جاتی ہے، ہمارے رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹا دی جاتی ہے، ہمارے معاملات میں بہتر اور بہترین طریقے سے آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بس ہم لوگوں نے اس طرح سے اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 ٹائمز، یعنی 21 مرتبہ، 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کروانے والے، یا رحیمو اس کا بھی مطلب یا رحم کرنے والے، اور یا کریمو کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والو، ہماری زندگی میں صرف ہم پر ایک بار اگر نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک ایک بار نظر کرم فرما دے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا، 7 نسلوں کا رزق ہماری جھولی میں آ جائے گا، ہم لوگ سنبھال نہیں پائیں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب توجہ کریں ذرا کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرا؟ یا جبارو، یا قہارو کو پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں، اب یہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ لوگ الف لام میم کو پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم۔ اللہ والو، یہ لوح قرآنی ہے، الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا یقین کریں اگر اللہ پاک سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب خزانے عطا کرے گا، میرا رب غیب سے نوازے گا، کیونکہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ ایسے حروف ہیں جن کے
ترجمے اور معنی صرف اللہ کو پتا ہے یا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس نام کی حقیقت ہے کیا، ان الفاظ کی حقیقت، ان آیتوں کی حقیقت ہے کیا۔ آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر آپ لوگ کم از کم 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 11 21 بار، جتنی بار آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن کم سے کم آپ لوگوں نے 3 بار اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ چھوٹا موٹا صدقہ 150 کا جو آپ کی توفیق ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، وہ ضرور کریے گا، یا کوشش کریے گا 150 روپے کی علائشیں خرید لیں، کسی مرغی والی کی دکان پہ جائیں، اس کو بول دیں تھوڑے چھیچڑے دے دے، یا پھر آپ لوگ کوشش کریں کسی گوشت والی دکان پہ چلے جائیں، وہاں سے پھیپڑا وغیرہ لے لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور پھر ان کو صدقہ کر دیں۔ صرف اس عمل کو، اور جو میں طریقہ صدقے کا بتا رہا ہوں، 3-4 دن روزانہ کر کے دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے جواب دیجیے گا، آپ کی بندشیں کٹ جائیں گی، معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، رزق وسیع و عریض ہو جائے گا، ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر پورا جہان مل کر بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ والو یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔